آج کی اس مجلس میں ہم بات کریں گے طہارہ کے متعلق جو بھی دعائیں آئی ہیں، جو بھی دعائیں مذکور ہیں، ان کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ طہارہ مطلب بیت الخلاء جاتے وقت، باتھ روم کو جاتے وقت، باتھ روم سے نکلتے وقت، وضو بناتے وقت، وضو بنانے کے بعد کون سی دعا پڑھنا ہے، کیا کیا دعا پڑھنا ہے، اس کو ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ باب ما یقول اذا دخل الخلاء، کوئی انسان باتھ روم جانا چاہتا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو پھر وہ کیا دعا پڑھ کے اندر جائے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ عن انس قال، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے، ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا، آدمی جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہو، اگر باتھ روم ہے، لیٹرین وغیرہ گھر میں ہے، وہاں پر داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھے۔ اگر وہ میدان میں جا رہا ہے، کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ میدان میں جاتا ہو، باہر جاتا ہو باتھ روم کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے، قضائے حاجت کے لیے، اگر وہ باہر جاتا ہو تو جانے سے پہلے پڑھ کے جائے، یا جہاں پہنچ گیا ہے وہاں پر پڑھ کے اس کے بعد بیٹھے، جیسا چاہے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ تو اگر باہر جانا ہو تو اس طرح بیٹھے گا، اگر باتھ روم وغیرہ ہی میں جانا ہے، گھر ہی میں لیٹرین وغیرہ میں داخل ہونا ہے، تو داخل ہونے سے پہلے یہ پڑھ کے جائے گا۔ اگر یہ دعا پڑھ کے جائے گا تو آرام سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، عن زید بن ارقم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذه الحشوش محتضرۃ، عام طور پر کہاں جاتا ہے انسان قضائے حاجت کے لیے؟ ایسی جگہ جہاں پر کوئی آتا جاتا نہ ہو، یعنی کونے میں، گاؤں کے کنارے میں، آخری حصے میں لوگ عام طور پر جایا کرتے ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں فرمایا کہ ایسی جگہوں پر، یعنی گاؤں کے کناروں پر جنات کا، شیطان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لہٰذا تم کیا کرو، وہاں پر پہنچنے کے بعد یہ دعا پڑھ لو۔ قضائے حاجت کے لیے جانا چاہے تو یہ دعا ضرور پڑھ کر جائے۔ اس کے بعد قضائے حاجت سے نکلتے وقت کیا دعا پڑھیں گے، وہی فرما رہے ہیں، اذا خرج من الخلاء۔ عن عائشہ قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کر کے نکلتے تو کہتے غفرانک، کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وضو بنانا چاہے تو کیا پڑھے۔ عن انس قال، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طلب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل مع احد منکم ماء فوضع يده في الماء ويقول توضؤوا بسم الله فرأيت الماء يخرج من بين اصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم۔ قال ثابت قلت لأنس کم تراہم قال نحو من 70۔ ایک مرتبہ ہوا کیا، صحابہ کرام ایک جگہ جمع ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تھے، وضو کرنے کے لیے پانی کم تھا، وضو کرنے کے لیے پانی کم تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے پاس، کسی کے پاس پانی ہے، تھوڑا بھی پانی ہے؟ تو آپ کے سامنے پانی کو لایا گیا، آپ اس برتن میں جس میں پانی تھا اس میں ہاتھ ڈالے اور کہا کہ اللہ کا نام لے کر وضو بنانا شروع کرو۔ سب لوگوں نے وضو بنایا۔ ثابت پوچھتے ہیں، انس آپ جو یہ بتا رہے ہیں کتنے لوگوں نے وضو بنایا ہوگا؟ کہا کہ 70 لوگ، کم سے کم جو ہے تقریباً 70 لوگ وضو بنائے ہوں گے۔ گویا کہ یہ حدیث ایک معجزے کے طور پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس برتن میں انگلی ڈالا، ہاتھ ڈالا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی میں اتنی برکت عطا کیا کہ تمام لوگ وضو بنا لیے۔ ایک معجزے میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کا نام لے کر وضو بناؤ، بسم اللہ کہہ کر وضو بناؤ۔ تو معلوم ہوا کہ وضو بنانے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ اچھا، وضو بنانے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ فرماتے ہیں ان عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کانت علینا رعایت الابل، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اونٹوں کو چرایا کرتے تھے۔ فجاءت نوبتی، میری باری آئی، فروحتها بعشی، میں رات میں چرا کر واپس لایا۔ فادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما یحدث الناس، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں۔ فادرکت من قولہ، میں قریب گیا، سنا تو آپ کی تھوڑی بات مجھے سنائی دی۔ کیا سنائی دی؟ ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ، کہ جو بھی آدمی وضو بناتا ہے، اچھی طرح وضو بناتا ہے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورے دل لگا کر، باطن اور ظاہر کو ملا کر اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اتنا میں سنا، اونٹ لے کر واپس آ رہا تھا، آپ بیان کر رہے تھے، میں وہاں سے گزرا تو اتنی بات مجھے سنائی دی۔ قال، فرماتے ہیں فقلت ما اجود هذه، یہ کتنی بہترین بات ہے کہ آدمی صرف وضو بنائے، اچھی طرح 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ جب میں یہ بتا رہا تھا تو اسی وقت کسی نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ تو اور بھی بہترین ہے۔ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عمر، میں دیکھا کون بول رہے ہیں یہ، تو دیکھا کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ بول رہے تھے۔ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا، میں نے دیکھا کہ تم ابھی آئے ہو۔ قال ما من احد يتوضأ فيبلغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء، کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی وضو بناتا ہے، وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کتنے دروازے؟ 8 کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک دوسری روایت میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی لا شریک لہ یہ مزید ہے۔ ایک اور حدیث میں کیا ہے؟ اس کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔